کے احکام میں سے ایک حکم عدل کا بھی دیا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے زبانی کلامی ایمان لانے والوں. جہاں پہ بھی اللہ کا حکم خاص آتا ہے وہاں اس ایمان کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے. اے ایمان والوں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والوں، انصاف کرنے والے بن جاؤ، انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کو نافذ کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے لیے گواہی کا بات آئے، گواہی کی ضرورت آئے تو اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے ہو جاؤ. اگر جب گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا اقربا کے خلاف ہو، سچی گواہی دینے والے ہو. اور سورہ مائدہ میں فرمایا اللہ کریم نے، یہ میرے سامنے سورہ مائدہ اور آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سچی اور سچی گواہی دینے والے، اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم قبیلے کی دشمنی تمہیں نا انصافی پہ نہ ابھارے. کسی کی دشمنی، ذاتی دشمنی تمہیں نا انصافی پہ نہ ابھارے. قوم قبیلے سے اگر ذاتی اناد آ گیا اس کو سائڈ پہ رکھ کے انصاف کا فیصلہ ہے. فرمایا اے دل انصاف کا فیصلہ کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہیں مجھ سے ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ اللہ میرا ناراض ہو جائے، تو وہ انصاف کا فیصلہ کرتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ایسا دن ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوانی سے سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی. آج گرمیوں کے موسم میں آپ اندازہ لگانا کتنی تپش ہوگی، جوتوں کے بغیر آپ باہر روڈ پر نکل نہیں سکتے. وہاں پہ 7 آدمی خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک ہوگا الامام العادل، منصف امام، منصف حکمران، عادل حکمران، جو عدل کرنے والا. ساری زندگی جس نے عدل کیا، انصاف کیا، اور اگر ساری زندگی نا انصافی کرتا رہا اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترنیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غائب
منصب عطا کیا بادشاہی کا، یہ منصب عطا کیا، اور وہ لوگوں میں ناانصافی کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، انصاف نہیں کیا۔ یہی کرتے کرتے موت آ گئی اس پر، تو فرمایا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کو حرام کر دیں گے، جنت اس پہ حرام ہے۔ اور ملک کے اندر کسی قوم برادری کے اندر کسی بادشاہ کا انصاف عدل، اس کے بڑے اثرات، بڑی برکتیں ہوتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف آپ دیکھیں، فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ہے دریائے فرات کے کنارے پر بھی اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ تیری رعایا کے اندر ایک کتا بھوک سے مر گیا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس میں 14 پیمان لگے ہوئے ہیں، ایران سے سفیر آیا، کہا آپ کے امیر المومنین سے ملنا چاہتا، کہا باغ کی طرف ڈرنے کے لیے گئے، وہ نہیں سمجھا کہ بڑی سکوٹی ہوگی، بڑے بڑی وار ہوگی۔ آج موجودہ اعتبار سے آپ دیکھیں بڑے بڑے باری وار، وہ بھی گیا، دیکھا ایک آدمی سر کے نیچے انہیں کا سہارا بنایا ہوا ہے اور لیٹا ہوا ہے، کہا امیر المومنین سے ملنا تھا، وہ سب بیٹھ گئے۔ مسلمانوں کا خادم آپ کے سامنے حاضر ہے، میں ہوں امیر المومنین، 14 پیون ہے، مدینہ کے اندر زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین میں دھڑا مارا اور کہا اے زمین کیوں ہل رہی ہے، کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ مصر کے اندر جب مصر فتح کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا 10 سال 6 ماہ اور 4 دن دور حکومت رہا اور 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی۔ مصر فتح ہوا، گورنر نے لکھا اے امیر المومنین دریائے نیل ہے اور رسم یہ چل رہی ہے ہر سال کہ اس دریا کے اندر طغیانی آتی ہے اور سارا شہر متاثر ہوتا ہے، جب تک ایک دوشیزہ عورت ہار شکار کر کے اس دریا میں نہیں ڈالی جاتی، اس کی طغیانی کبھی ختم ہوتی نہیں ہے۔ ہر سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکا لکھا، خط لکھا، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلنے والا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلنے والا ہے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ بغیر طغیانی کے ساتھ چل۔ قاصد رکا لے کر دریا کے اندر ڈالتا ہے، آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، دریائے نیل کے اندر کبھی طغیانی نہیں آیا۔ کیا تھا وہ انصاف کا؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ سارا میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا
نہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں نہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے ہے کہ بیت المال سے سب کو یہ کپڑوں کا جوڑا ملا اور وہ کپڑوں کا جوڑا اسے ہمارا کپڑا ہمارا جوڑا پورا نہیں بن سکا. آپ کا جوڑا کیسے بن گیا؟ آپ کا سوٹ مکمل کیسے بن گیا؟ حالانکہ آپ کی قد بھی بڑا لمبا قد تھا، دراز قد والے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کہا اس کا جواب میں نہیں دیتا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے ہوئے کہا میرے حصے میں جو سود آیا وہ بھی میں نے ابا جان کو دے دیا، وہ دو ملا کر پورا سود بن گیا. اب وہ آدمی کہنے لگا اے عمر اب آپ کہتے جائیں، آپ حکم کریں، آپ اس پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. یہ انصاف تھا جس کی وجہ سے اس معاشرے میں امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا. آج ہمارے معاشرے میں امن کیوں نہیں؟ انصاف کیوں نہیں ہے؟ کہ آج خواہشات کی تابعداریاں شروع ہو گئی جس کی وجہ سے وہ برکات ختم ہو گئی. کسی بادشاہ نے جنگل میں شکار کے لیے گئے اور راستہ بھٹک گئے. جو 7 فوجی تھے ان سے بادشاہ سلامت گم ہو گئے. 3 دن کی مشقت کے بعد بادشاہ سلامت ایک باغ میں سے نکلے اور وہ باغ انار کا باغ تھا. انار کا باغ. کپڑے پھٹ گئے. 3 دن کے اندر ایک عجیب سی حالت، فقیرانہ حالت بنا بادشاہ سلامت. اب یہ کہہ بھی نہیں سکتا اس باغ والے سے کہ میں بادشاہ ہوں. بڑی سخت پیاس لگی. ایک نوجوان چوکیداری کر رہا تھا. اس نے کہا نوجوان مجھے تھوڑا سا اس انار کا جوس چاہیے، پیاس لگی. اب اس نے انار لیا، گلاس کے اندر ایسے نچوڑا، گلاس بالٹی میں دیا، بادشاہ سلامت کو پیا. بڑا لذیذ لگا. دل میں خیال آیا میرے حکمرانی میں اتنا لذیذ باغ اور میری کثرت سے دور ہے. جب میں اپنے محل میں پہنچوں گا تو اس باغ کو میں قبضے میں لے لوں گا. تھوڑی دیر گزری پھر کہا نوجوان ایک گلاس اور چاہیے. اب اس نے انار لیا اور اسے نچوڑا تو آدھا گلاس بھی نہیں نکلا. کہا نوجوان یہ کیا؟ پہلے نے نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا، اب کیا ہوا؟ اب اس کو نہیں پتا بادشاہ. کہا جی اس باغ کے لیے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. نیت خراب ہوئی، اللہ نے بندے کو کھا. بادشاہ کے دل میں بڑی ملامت ہوئی کہ یار بات اس کا ہے، محنت یہ کرتا ہے اور میں میرے سے قبضے کی سوچ رہا ہوں. اللہ معاف کرے میں ایسا نہیں کروں. تھوڑی دیر گزری پھر تقاضا کیا، پھر انہوں نے انار لیا، نچوڑا تو گلاس اوپر سے نکال گیا. خالی نوجوان اب کیا ہوا؟ کہا آپ نیت بادشاہ کی لگتا ہے ٹھیک ہوگی. ملک کا بادشاہ ہو، حکمران ہو، عوام کے لیے اس کے دل میں نرم مزاجی ہو، خدمت کا جذبہ ہو تو اللہ اس ملک میں امن اور سکون پیدا فرماتا. جب عدالتوں میں وہ انصاف نہ رہے، عدل نہ رہے، قانون نہ رہے، ضابطہ نہ رہے، اصول نہ رہے، بڑوں کے لیے اور قانون آ جائے، امیروں کے لیے اور قانون آ جائے، غریبوں کے لیے اور قانون آ جائے تو اس ملک کے اندر انصاف نہیں آتا. وہاں بدامنی، بے سکونی، بے اطمینانی آتی ہے. آج یہی بات ہے ہمارے اس معاشرہ کے اندر نا انصافی عام ہے. اس وجہ سے ہمارے معیشت کے اندر وہ برکتیں نہیں رہی.
اللہ کریم نے فرمایا یا داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب ہے، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا، حکمرانی تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے حکم ہے فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان میں انصاف کا فیصلہ کریں۔ انصاف کا ایک صحابی گزرے ہیں ابو زرع، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوچھا حضرت یہ بتلائیں قیامت والے دن کیا خلیفہ سے بھی سوال ہوگا، حساب ہوگا؟ تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، کہا حضرت اللہ کریم کے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، نبوت بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ جب اللہ کریم اسے فرما رہی ہے کہ فحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان میں انصاف کا فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، اپنے خواہشات کی تابعداری نہیں کرنی کہ میری مرضی یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے چیز نہیں پسند، نہیں، اپنے خواہشات کی تابعداری نہیں کرنی۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکانا، یہ بھی انصاف ہے، نا انصافی کا کام نہیں کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، یہ کیوں فرمایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے معبد خانے میں تشریف فرمائے، دو آدمی آ گئے، دیوار پھلانگ کے آئے، دیوار پھلانگ کے حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کون آ گئے؟ چور ڈاکو، کیونکہ جو صحیح آدمی ہوتا ہے وہ تو سیدھے راستے سے آتا ہے، دروازے کھٹ کھٹاتا ہے، یہ کون ہے جو آ گئے ہیں؟ اور وہ ہنس پڑے، کہا اللہ تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دونوں کے درمیان میں ایک بات میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان میں انصاف کا فیصلہ فرمائیے۔ اچھا ولا تشدد، اور ہمارے درمیان میں ٹال مٹول نہیں کرنی ہے، وہدنا الی سواء الصراط، ہمارے لیے صحیح فیصلہ کر کے ہمیں صحیح راستے پہ آپ لگا دیں، صحیح راستہ میں نہیں، انصاف کے ساتھ صحیح ہو کہ دونوں کے درمیان میں وہ فیصلہ مان جائے۔ اچھا جھگڑا کیا ہے؟ ایک نے کہا ان ھذا اخی، یہ ساتھ جو ہے یہ میرا بھائی ہے۔ اچھا فرمایا لہو تسعۃ وتسعون ناجہ ولی ناجۃ واحدہ، میرے پاس ایک دمبی ہے، دمبی دمبا اور اس کی مؤنث ہوتی ہے دمبی، اور میرے بھائی کے پاس ایک کم 100 دمبیاں ہیں۔ اب جگہ کیا ہے؟ جھگڑا یہی ہے کہ میرا بھائی کہتا ہے اقفلنی وعزنی فی الخطاب، میرا بھائی کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک دمبی ہی ہے، اس کے لیے اتنی مشقت کرتے ہو، اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو،
میرے پاس آلریڈی 99 دنیا ہیں اور اس کے لیے آلریڈی کی مشقت اور محنتیں ہوتی ہیں، تم ایک کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہو، تم کیا کرو گے؟ یہ ایک مرید ہے. کیا عجیب فیصلہ، کیا عجیب مسئلہ. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اب اللہ بادشاہی عطا فرمانے لگے ہیں. یہ مسئلہ بادشاہی ملنے سے پہلے کا ہے. ادھر بادشاہی ابھی نہیں ملی، ابھی یہ امتحان ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاج. کہا جی جناب تمہارا بھائی بہت بڑا ناانصاف ہے، بڑی ناانصافی کرتا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے تم پر، جو تم سے ایک دنبی بھی لینا چاہتا ہے. روایات میں آتا ہے وہ دو آدمی آپس میں ایک دوسری کی طرف دیکھا اور ہنسے اور آسمان پہ غائب ہو گئے. بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہوا تو یہ تو دو بندوں کے درمیان میں فیصلے کا امتحان تھا، میں نے تو انصاف کا فیصلہ نہیں کیا. کیوں؟ انصاف تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کی بات سنی، دوسری فریق کی بات بھی سننا چاہیے، تب فیصلہ دینا چاہیے. ہم بھی ایسے کرتے ہیں. کوئی آدمی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے بڑا ناانصاف آدمی، بڑا غلط آدمی جی، بھائی دوسرے کا موقف تو سن لو. کیا معلوم اس کا موقف آپ سنو تو آپ وہ صحیح کہنے والا. آج معاشرے میں بدامنی کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے، اللہ کی طرف سے برکت کیوں نہیں ہے؟ آج انصاف اٹھ گئے. انصاف صرف ہمارے عدالتوں سے نہیں اٹھا، ہمارے معاشروں میں بھی انصاف نہیں رہا. خاندان برادری کے اندر آپ دیکھیں، مال دولت پیسے روپے والی کی زیادہ قدر ہے. اولاد کے اندر آپ دیکھیں جو پیسے روپے والی ہوتی ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، زیادہ عزت ہوتی ہے. والدین میں انصاف ختم ہوتی ہے. اولاد میں والدین کے حق میں جو عزت اور احترام قرآن نے بیان کیا اس کے اعتبار سے انصاف نہیں. تو گویا ہر بندہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ حکمران ہے، کم از کم اپنی جان کا ذمہ دار ہے. اس جان کے اندر کتنا انصاف کیا تم نے؟ زندگی میں سکون تبھی آتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے اور انصاف کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے، تب امن آتا ہے، تب سکون آتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ ایک فریق کی بات میں نے سنی، دوسری فریق کی بات میں نے نہیں سنی، فوراً سجدے میں گر گئے. آگے ہے قرآن کا سجدہ ہے، سجدے میں گر گئے، اللہ سے استغفار کی، اے میرے پروردگارا شکر ہے یہ تیری طرف سے امتحان تھا، یہ امتحان تک فرشتے آئے تھے. کسی آدمیوں کے درمیان ایسا ہو جاتا تو ناانصافی ہو جاتا. تو اللہ کریم نے فرمایا تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم آپ کو زمین کا خلیفہ بنانے لگے ہیں. تو فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان میں انصاف کا فیصلہ فرمانا. ولا تتبع الهوى، اور اپنے خواہشات کی تابعداری نہ کرنا، اپنی منزل کی تابعداری نہ کرنا. یہ اس وقت فرمایا گیا اللہ سیدھے راستے سے تمہیں بھٹکا دے اگر خواہشات کی تابعداری کی، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک جائے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل
فرمایا منصف آدمی، انصاف کا فیصلہ کرنے والا. ہم نے کیا نا یہ انصاف چاہے عدالتوں میں ہے، چاہے خاندان میں ہے، چاہے زندگی میں ہے، سب سے کہا جا رہا ہے جو منصف آدمی ہے، انصاف کا فیصلہ کرنے والا، کل قیامت والے دن اللہ رحمان کے پاس نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اللہ کے دائیں طرف ہوں گے. اور یہ فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر انصاف کا فیصلہ کیا، اولاد کے اندر انصاف کیا، خاندانوں میں انصاف کیا، زندگیوں میں انصاف کیا، انصاف کو پسند کرتے رہے، انصاف کو پسند کرنے والا. حق مسئلہ آ جائے تو ہم حق مسئلے کی کو نہیں مانتے، خاندان کی برادری کی سنتے یا اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کی طرفداری کرتے. حالانکہ انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے. ملک کے اندر بھی، ہمارے مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر بھی انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی پہ ہماری موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.